اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بحری جہاز سمندر میں تھا، کسی سفر کے لیے روانہ ہوا تو سمندر کے طوفان میں وہ غرق ہو گیا، سمندر کے طوفان کی زد میں آ گیا۔ جتنے بھی مسافر تھے سارے ڈوب کر غرق ہو کر مر گئے۔ ایک مسافر تھا جو معجزاتی طور پر بچ نکلا اور سمندر کی لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ایک ٹاپو پر جا پہنچا۔ چھوٹا سا ٹاپو تھا جس پر لوگ آباد نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلا وہاں پر جا کر پہنچا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہ رب سے دعائیں کرنے لگا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرما، کسی کو کوئی جہاز یہاں پر بھیج دے میری مدد کے لیے۔ پورے دن دعائیں کرتا رہا، رات ہوئی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو اس کی مدد کر سکے۔ میں وہیں ریت پر ہی سو گیا۔ صبح پھر اٹھا، پھر دعائیں کرنے لگا، پھر کوئی جہاز نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ایسا جو اس کی مدد کر سکے۔ یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر گیا، وہ دعائیں کرتا رہا، رات کو مایوسی کے عالم میں سو جاتا، صبح دعائیں کرتا۔ تو پھر جس طرح وقت گزرتا گیا اس کے دل میں طرح طرح کے خیال پیدا ہونے لگے، گمان پیدا ہونے لگے رب کی ذات کے متعلق، برا بھلا سوچنے لگا۔ خیر اسے احساس ہو گیا کہ اب میں نے اپنی بقیہ جتنی بھی زندگی ہے ساری یہیں پر گزارنی ہے، میری مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ تو اس نے وہاں پر لکڑیوں کی ایک جھونپڑی بنا لی سی ٹاپو پر۔ اس جھونپڑی کے اندر رہنے لگا، درختوں کے پھل کھانے لگا، جنگل میں جاتا درختوں کے پھل لیتا، کھا لیتا، رس پی لیتا۔ ایک دن نا اس نے مچھلیاں پکڑی اور جب اس مچھلیوں کو پکانے لگا تو لکڑیوں کے لیے آگ کے لیے لکڑیاں نہیں تھی، تو وہ درختوں کی طرف گیا لکڑیاں لینے کے لیے۔ جب لکڑیاں اکٹھے کر کے واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، جھونپڑی آگ کی زد میں ہے، مکمل طور پر جھونپڑی اس کی جل چکی ہے۔ تو پھر برے برے گمان اس کے ذہن میں آنے لگے، برے برے خیال آنے لگے رب کی ذات کے متعلق۔ مایوس ہو چکا تھا نا، تو طرح طرح کے خیال کرنے لگا۔ تو خیر رات کو سویا وہیں ریت پر۔ صبح جب بیدار ہوا تو ایک بحری جہاز وہاں پر ساحل پر آ چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کافی ٹائم اس نے ٹاپو پر گزارا۔ جب اس نے بحری جہاز کو ساحل پر دیکھا، وہ بحری جہاز کے اندر سوار ہوا اور اپنے گھر واپسی کے لیے جب روانہ ہوا تو راستے میں اس نے کپتان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں اس ٹاپو پر اکیلا ہوں؟ تو وہ کپتان کہنے لگا کہ آپ ہی نے تو ہمیں فائر سگنل بھیجا تھا، ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمیں ایک فائر سگنل نظر آیا تو ہم اس کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے، آپ ہی نے تو بھیجا تھا۔ وہ کہتا ہے یار میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا۔ پھر اس نے سوچا کہ میری جھونپڑی کو جو آگ لگی تھی نا، یہ کپتان اس آگ کو فائر سگنل سمجھ کر میری مدد کے لیے آ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ میرا یہاں پر اتنی دیر رہنا، یہ ایک جھونپڑی بنانا، اس جھونپڑی کو آگ لگ جانا، یہ میری مدد کے لیے تھا، سب کچھ اچھے کے لیے تھا۔ پھر اس نے رب سے توبہ کی، معافی مانگی، اس کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو اللہ کے بندوں مایوس نہیں ہونا چاہیے تھے۔ جو بھی کام ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، اچھا برا جو بھی کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو اس کام کو ایکسیپٹ کیا کرے، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے، اچھا ہے تو خوشی منائے، برا ہے تو اس کا زیادہ غم نہ کریں، بلکہ رب کی رضا میں راضی رہیں، تب ہی آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ مایوسی کفر ہے، رب کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔